بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد کتاب الزکوٰۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الى الجمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے آج جس نئے باب کا یا نئی کتاب کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا کے مسائل یا کتاب۔ اور ظاہر ہے آپ کو یہ ترتیب پہلے بتائی جا چکی ہے کہ مؤلفین کے ہاں فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب ہوتی ہے اور اس کتاب کے ذیلی طور پر ابواب ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، اس کے نیچے فصل ہوتی ہے، اس کے نیچے مطلب ہوتا ہے۔ بعض میں یہ ترتیب ملحوظ نہیں رکھی جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتاب اور باب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کتاب میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے کتاب ہے اور اس کے نیچے باب ہے۔ جیسے کتاب و طہارت ہے تو ظاہر طہارت کے سلسلے میں بہت سارے ذیلی مسائل ہیں تو ان کے لیے باب رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر کتاب الزکوٰۃ ہے، انہیں زکوٰۃ کے مسائل۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا رکن ثالث ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ثالث ہے، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے النما والتطہیر، النما والتطہیر۔ تو ایک معنی لغوی طور پر اس کا بڑھوتری کا بھی ہے، اور ایک معنی اس کا ہے پاکیزگی کا۔ تو جب اس کے ہم شرعی معنی پر آتے ہیں یا اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ لغوی معنی کو شرعی معنی سے مناسبت ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ۔ اب اس کا شرعی معنی کیا ہے یا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعطاء حق مخصوص لشخص مخصوص فی الاصناف الثمانیہ المذکورہ فی کتاب اللہ عز و جل، کہ کسی شخص مخصوص کو ایک متعینہ مقدار میں مال دینا ان 8 جائے مصارف میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب الی آخر الآیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جناب زکوٰۃ۔ اور پہلی حدیث جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ تو معاذ کون ہے؟ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ، اور ان کی کوئی خاص خصوصیت؟ اعلمکم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے معاملات کے یہ سب زیادہ واقف کار تھے صحابہ کرام میں، ٹھیک ہے۔ تو فذکر الحدیث، اب فذکر الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ وفی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ۔ اچھا، یہ یمن کی طرف کب ان کو بھیجا گیا تھا؟ یمن کی طرف ان کو جو ہے سن 9 ہجری میں کے آخر میں یا 10 ہجری میں، 9 ہجری کے آخر میں یا 10 ہجری میں ان کو وہاں بھیجا گیا، اور وہیں یہ زمانے تک رہے۔ پھر اس کے بعد آئے صحیح واپس، تو پھر اس کے بعد شام تشریف لے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے آخر وقت تھا کہ جب ان کو بھیجا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم اپنے ترتیب زمانی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، کرونولوجی کا جو آرڈر ہے اس اعتبار سے بھی یہ آخر احکامات میں سے ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ، اور یہ طویل حدیث ہے، اور اس سے اسلام کے جو 5 بنا ہیں ان کے سمیت بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور ہے بھی یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان کے اوپر صدقہ، من اموالہم، ان کے مالوں سے۔ اب اردو میں ہم صدقہ کہتے ہیں صرف چیریٹی میں کوئی جو چھوٹا موٹا ہم صدقہ دے دیتے ہیں، فرض کو، زکوٰۃ کو چھوڑ کر ہم، لیکن عربی زبان میں صدقہ فرض
صدقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو صدقات فریضہ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور عشر تو ظاہر زکوٰۃ میں ہی شامل ہے۔ تو اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، گویا اس کو کہیں گے فرض صدقات۔ تو فرمایا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے۔ وتؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے اغنیاء سے لیا جاتا ہے اور ان کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اب یہ زکوٰۃ کب فرض کی گئی؟ لفظ فرض کا لفظی معنی بہت سارے ہیں۔ فرض کے معنی نازل کرنا، فرض کے معنی حلال کرنا، فرض کے اور معنی بھی ہیں، لیکن یہاں فرض جب شرعی اصطلاح میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہاں پہ کیا ہے؟ فرض معنی نزول ہے۔ لیکن فرض جو عام طور پر لغوی معنی میں، شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے فقہی احکامات میں، تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علی وجہ اللزوم، کسی کے اوپر عائد کرنا، یعنی کسی چیز کو، کسی چیز کا پابند کرنا، کسی مکلف کو کسی حکم کا پابند کرنا فرض کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ان کے مالوں میں، اور دوسری جو اہم بات ہے فَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، غنیوں سے لیا جائے گا اور فقیروں کو دیا جائے گا۔ اب فقرائہم، اغنیائہم کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ملت کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ملت کے فقراء کو دیا جائے گا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ متعینہ شہر کے امراء سے لیا جائے گا اور اس شہر یا بستی کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اہل علم نے اس سے دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ ترجیحی طور پر اہل شہر کو مراد لیا ہے کہ، اور اس کے لیے دلیل دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے اور وہاں راستے میں ایک خاتون آئی، اس نے کچھ مال طلب کیا، تو آپ نے اس کو کہا کہ میرے جو ہے میں جب واپس آؤں تو میرے پاس آنا اور لینا۔ تو اس سے یہ عکس کیا گیا کہ گویا شہر کی تھی تو اب شہر کا مال اس کو وہاں دیا جائے گا، تو جس جگہ وہ ملی تھی وہاں اس کو نہیں دیا۔ تو اور بہت سارے دلائل بھی اس طرح کے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس علاقے کا میں زکوٰۃ نکالی گئی ہے وہاں کے فقراء کا اس کا پہلا حق ہے، وہاں کے فقراء کا اس پر پہلا حق ہے، اور یہ اس پر اتفاق ہے کہ ترجیحی طور پر سب سے پہلے وہیں کے فقراء کو دیا جائے گا، وہاں کے عمراء سے لیا ہوا زکوٰۃ۔ لیکن اگر اس شہر کے اندر لینے والے کم ہوں، دینے والے زیادہ ہوں، اور تو اس اعتبار سے یا کوئی لینے والا ہی نہ ہو، مالدار لوگ زیادہ سارے بستے ہوں وہاں پہ، تو پھر ظاہر ہے کہ چونکہ فقراء ملت اس کے مستحق ہیں، تو پھر جہاں ضرورت ہے وہاں اس مال کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ احناف کا یہ کہنا ہے کہ جی کراہت ہے اس میں کہ آپ باہر نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال جمہور اہل علم کی طرف سے یہ ہے کہ دور کے فقراء کو بھی اس سے دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ملت کے عمراء سے لیا گیا تو ملت کے فقراء کو دیا جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ كتب له هذه فریضة الصدقة التي فرض الله لكم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تحریر فرمایا۔ اب گویا یہ حضرت ابوبکر صدیق یہ ایک شرعی احکامات کا ایک وثیقہ لکھ رہے ہیں کہ کیا هذه فریضۃ الصدقۃ الذی فرض اللہ رسولہ، کہ یہ وہ صدقے کا فریضہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیا ہے مسلمون پر، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق اس فریضے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا، گویا یہ چین جو ہے وہ اللہ کی ذات سے حکم کی اللہ کے رسول کے پاس، حضرت اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر صدیق تک، حضرت ابوبکر صدیق حضرت انس کو آگے تحریر کر کے یہ چیز دیتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ اس سے ایک بڑا ثبوت بھی اس چیز کا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب
نبی کی وفات کے 200 سال کے بعد حدیثیں کمپائل ہوئی ہیں، کیا پتہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحریرات ہو چکی ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جو اب اس وقت جو ہے 4,000 سال پرانے تحریریں جو ہیں وہ مینسکرپٹس وغیرہ یا جو انگریوڈ جو تحریریں ہیں وہ مختلف جگہیں مل رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس دور میں آج تو ہمارے پاس کاغذ ہے اور ہم بہت ساری چیزیں ہیں کاغذوں پہ بھی بڑا کیجول انداز میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں چونکہ جو بھی تحریر ہوتی تھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں جن چیزوں پر تحریر کیا جاتا وہ بڑی اہم چیزیں ہوتی تھی۔ ہرن کی جھلی ہے، ٹھیک ہے، کھال کا اندرونی حصہ، یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہڈیوں، جو چوڑی ہڈیاں ہیں جانوروں کی، حلال جانوروں کی، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، تختیوں پر لکھا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں پر جو لکھا جاتا تھا وہ بہت ہی محفوظ چیزیں ہوا کرتی تھی جو اگلے اس میں منتقل ہوتی تھی۔ تو اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزعہ، یہ سب آپ لوگوں نے اور آگے بھی آئیں گی، تو اس باب کی جتنی اصطلاحات ہیں اس کا امتحان ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک کاپی مینٹین کریں اور ان میں یہ سب لکھ کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اس میں، فی کل 24 من الابل فما دونها الغنم۔ اچھا، فی کل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى إلى آخر الحدیث۔ اب اس کا ترجمہ ایک بار میں یہاں اسی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے الگ سے اپنے کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے کہ 24 اور اس سے کم اونٹوں پر بکریاں دی جائیں گی، ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری ہے۔ 24 اونٹوں تک تو صرف بکری کی صورت میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے گی، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری، اور جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک جو ہے ایک سالہ اونٹنی دی جائے گی، جس کو کیا کہا جاتا ہے، بنت مخاض۔ بنت مخاض کیا ہے، 1 سالہ جو اونٹنی ہوگی جس کی ماں گابن ہو چکی ہو، تو وہ دی جائے گی کس کو، کہ زکوٰۃ میں دی جائے گی 25 سے لے کے 35 اونٹوں تک۔ اب جو ہے وہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ میسر نہ ہو تو پھر 2 سال کا جو نر اونٹ ہے وہ دینا پڑنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، پھر وہ ابن لبون دیا جائے گا، ٹھیک۔ اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں ذرا اونٹ قیمتی، عربوں کا سب سے قیمتی مال جو ہے وہ اونٹ ہے۔ ہاں اونٹنی، ہاں ذرا اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ قیمتی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ اچھا، جب تعداد 36 تک پہنچ جائے، 36 سے 45 تک ایک 2 سالہ اونٹنی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، بنت لبون۔ اور جب 46 سے 60 تک تعداد ہو جائے تو 3 سالہ اونٹنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے، اور وہ کہ جو جفتی کے لائق ہے، اونٹ جو میٹنگ کے لائق ہے۔ اب جب تعداد 61 تک پہنچ جائے، 61 سے 75 تک، تو پھر 4 سالہ اونٹنی ہے، تروقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جزا۔ اور پھر جب 76 سے 90 تک ہو جائے تو 2 سالہ اونٹنیاں دی جائیں گی، اور جب 91 ہو جائے سے 120 تک تو تک 2-3 سالہ اونٹنیاں ہیں جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہوں، اور جب تعداد 120 سے بڑھ جائے تو پھر 40 میں ہر ایک 2 سالہ اونٹنی، اور ہر 50 میں ایک 3 سالہ اونٹنی، اور جس کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو اب یہ پھر آگے اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا۔ 120 تک ہی بتایا گیا تو ظاہر پھر تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو اسی پچھلے ریشیو کے حساب سے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے گی جانور کی ہی صورت میں۔ اچھا، اگر کسی کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں، چونکہ 5 سے نصاب شروع ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، الا کہ اگر کوئی مالک تطوعاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اب یہاں سے یہاں تک تذکرہ کس کا ہے، اونٹوں کا ہے۔ اب آگے چل رہا ہے بکریوں کا، اور بکریوں میں خاص اہم بات یہ ہے کہ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة واحد۔ کیا ہے
کہ جب بکریاں سائمہ 40 سے لے کر 100 تک پہنچ جائیں تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ایک اونٹنی دی جائے گی، ایک بکری اس پر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 40 سے 120 تک، 40 سے 120 تک تو ایک بکری دی جائے گی۔ اچھا، سائمہ لفظ اہم ہے جس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سائمہ سوم سے، سین واو میم، یہ سواد والا نہیں ہے جو صائمہ ہوتا ہے۔ تو سائمہ کہتے ہیں اس اونٹنی، اس جو بکری کو کہ جو قدرتی چراگاہ میں چر رہی ہے، اس پر مال کو اس کا فیڈ گھر پہ نہیں، مالک کو فیڈنگ اس کی گھر پہ نہیں کرنی پڑتی ہے خرچہ کر کے، تو بلکہ اس نے وہ جا کے قدرتی چارے سے، چراگاہ سے کھا رہی ہے، میڈوز سے کھا رہی ہے، تو اس کو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ گھر پہ ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، سمجھ لیجیے۔ اب گھر میں اگر کسی نے مثلا ڈیری رکھی ہوئی ہے، فیڈنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ سے بچ جائے گا؟ زکوٰۃ سے نہیں بچے گا، بلکہ اس کی زکوٰۃ اس پروڈکشن پہ ہوگی۔ مثلا اگر وہ ڈیری پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کی دودھ کا کاروبار ہے، تو دودھ کے مال سے جب وہ مال زکوٰۃ کا پہنچے گا تو اس کے اوپر وہ، یا مثال کے طور پر اس سے وہ گوشت کا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ جیسے ایسے ہوگا تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ اس مال کے اوپر دینی پڑے گی جو اس سے اس کو ریونیو آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 120 تک ایک بکری، جب تعداد 120 سے بڑھ جائے تو 200 تک 2 بکریاں، اور تعداد 200 سے بڑھ جائے تو 300 تک 3 بکریاں ہیں، اور اگر 300 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہر 100 بکری پر ایک بکری ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی باہر چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہو تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن ان کا مالک چاہے۔ زکوٰۃ کے ڈر سے نہ تو متفرق۔ اچھا، کیا ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ اور بیان کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ۔ کیا ہے اس کا کہ الگ جانوروں کو، متفرق جانوروں کو، یعنی اکٹھے جانوروں کو متفرق یعنی الگ نہیں کیا جائے گا، اور الگ جانوروں کو یکجا نہیں کیا جائے گا، خشیۃ صدقہ، زکوٰۃ کے صدقے کے ڈر سے۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس 202 بکریاں اس کی ملکیت میں، کتنی؟ 202 بکریاں ہیں، تو اس طرح اس پر اس کو کتنی دینی ہے؟ 3 بکریاں دینی ہیں، 202، تو آگے تعداد بڑھ گئی نا، تو اس کو 3 بکریاں دینی ہیں۔ اب وہ کیا کریں کہ 2 لوگ آپس میں بانٹ دیں، اس کو آدھی آدھی کر لیں، تو پھر ظاہر ہے 2 ہی دینی ہوں گی۔ یا اسی طریقے سے الگ الگ تھیں تو ان کو الگ کر کے اس طریقے سے 40 پر ہو رہی تھی تو ان کو 2 کو 1 کر دیا تو 1 بکری دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایک کی 40 ہیں، دوسرے کی 40 ہیں، وہ دونوں نے آپس میں ملا لی اور اس کو کیا کر دیا؟ 80 کر دیا، تب بھی ایک ہی آئے گا اس کے اوپر بکری۔ تو یہ جو ہے ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں ہوگا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں ہوگا۔ بعض فقہا کے ہاں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو ہیلے چلتے ہیں وہ اس حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیلے اللہ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اللہ کے ساتھ ہیلے نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ صاحب ایک بہت بڑی کتاب کا مصنف جو بہت زیادہ عام طور پر لوگ جو ہے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے مصنف نے 5000 روپے اپنی زکوٰۃ ایک بچے کو جو ہمارے اسی علاقے کا رہنے والا آج کل اپنے علاقے کا سرپنچ بھی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لو بیٹا، یہ میں نے آپ کو کیا دیا؟ میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی، اور بیٹا اب یہ تم مجھے یہ کہہ کے واپس دے دو کہ لیجیے مفتی صاحب، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ وہ شخص اب بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے؟ کھلواڑ ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا فرمایا گیا کہ الگ الگ نہیں کی جائیں گی صدقے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے یہ بتایا کہ اچھا وفر رقا، اب یہاں سے آگے اور آگے، اچھا ہاں، پھر اگر فرمایا کہ ولا یخرج فی الصدقہ حرمۃ ولا ذات عوار ولا تیس، اسی طریقے سے صدقے میں کوئی
बूढ़ा जानवर, भेंगा जानवर या तैस यानी सांड जो है, ये सब नहीं दिए जाएंगे। वही जानवर दिए जाएंगे जो अच्छा माल तसव्वुर किया जाता है। और उसके बाद फिर फरमाया कि हालांकि अल्लाह के रसूल ने एक अलग से फरमाया, ईया का वह कराइमा अम्वाले, चुना हुआ माल उनसे नहीं लेना है। मिसाल के तौर पर किसी की अजड़ में जो है वो उनके ऊपर मसलन एक बकरी आती है, आपने पूरे अजड़ में चुन के जो सबसे अच्छी बकरी है वो ले ली, तो ऐसा भी नहीं करना। जो मुतवस्सित चीज़ें वो लेनी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप घटिया चीज़ ले लें, ये भी आपने नहीं करनी। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे क्या हैं कि अब उसके बाद आ जाता है किसका, वो फिर रक्का थे। वो क्या चीज़ है? चांदी। चांदी में क्या, फ़ी मियातई दिरहमिन रुबुल उश्र, 200 दिरहम चांदी पे एक 10 का चौथा मतलब 40वां हिस्सा उसके ऊपर अदा किया जाए। और फ़ैलम तकुन इल्ला 90 व 100 फलैसा फ़ीहा शै, अगर 190 भी होगा तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं होगी। इल्ला इंशा रब्बु, अगर मालिक या देना चाहे तो दे सकता है। वमन बलगत इंदहु मिन अल सदक़तुल जज़अति व लैसत इंदहु जज़अतुन व इंदहु हिक़्क़तुन फ़इन्नहा तुक़बलु मिन्हु। अब अगर किसी के ज़कात के ऊपर, किसके ऊपर 3 साला ऊँटनी के ज़कात के बराबर ऊँट हैं, लेकिन उसके पास 3 साला ऊँटनी ना हो, तो फिर उससे 4 साला ऊँटनी भी उससे कबूल कर ली जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो है क्या कहते हैं उसको, मुख्तलिफ जो इसके अहकामात हैं, ये तवील हदीस के अंदर जो है, और ये बुखारी की हदीस है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें बिनते मखाज़, बिनते लबून और इस तरह के जो हिक्का, ये जो इस्तिलाहात हैं और आगे भी आएंगी, तो ये सारी एक साथ आपने इनको इकट्ठा करके और इसके मानों को अपने कापी में लिखना है और इनको याद भी रखें। बल्कि इसका एक चार्ट भी बना दें आप लोग, एक अच्छा सा आप एक चार्ट बना दें इस हदीस की रोशनी में कि भाई उसका क्या, सबसे पहले ऊँट से शुरू करें, फिर उसके बाद बकरियाँ, फिर उसके बाद चांदी। तो इस तरीके से ये, ताकि ज़कात का एक अच्छा सा आपके पास चार्ट मौजूद हो। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी।